جس کی 2 پوسٹیں تم نے دیکھی اور تم یہ کہنا شروع ہو گئے تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جس جنگوی کو اپنا امیر عظیمت کہتا ہے وہ جنگوی ایک ایک سانس میں تیرے اعلی حضرت کو 100 گالیاں دیتا رہا. اس نے داتا صاحب کو بت کہا. اس نے مزارات کی روٹی ہے اوپر ہو کے روٹی کا کیا مسئلہ ہے بالا تر ہو جاؤ. اگر مسلک مفادات کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ. اگر مسلک دنیاوی فوائد کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ. لیکن اگر مسلک ملی غیرت کا نام ہے تو پھر بالا تر ہونا بے غیرت ہے بننا ہے. اگر مسلک اہل سنت گراؤنڈا ہے ریت کا بالا تر ہو جاؤ. اور اگر یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے تو کون بالا تر ہو کہ قدموں میں روند کے آگے گزر جاؤ کہ مسلک تو جی بھی تھا. امام احمد رضا جن کے مسلک پر ہم موجود ہیں انہوں نے تو ان کے بڑوں کی کفریہ عبارات کی وجہ سے ہی تو شناخت کروائی تھی. ناموس رسالت کا ہی تو مسئلہ تھا. آج یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان بونگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلک ہوتا کیا ہے. کیا وقت ہے مسلک سے بالا تر ہو کر جنازہ پڑھو شہید کے لیے. میں کہتا ہوں اگر گزمان کا فیصلہ بخاری میں ہے اس گمراہ خان کا فیصلہ بھی تو وہاں موجود ہے. اور اللہ کا کروڑوں بار شکر کرتا ہوں کہ میں وہ خادم حسین ہوں کہ جس کے پہلو میں کبھی تمہیں کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا. ہمارے حسینی ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ جس نے کہا تھا میں یزید کے ساتھ میرا حشر ہو اس نے مجھے برملا گالیاں دی. یہ میرے حسینی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کے ساتھ مرنے کی تمنا کرنے والا مجھے گالیاں بار بار دیتا رہا کیونکہ میں خادم حسین ہوں اور کبھی خادم حسین اور خادم یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ ہے سند ہمارے پاس. جھانکیں لوگ اپنے گریبان میں اور آج کیوں گنگے بن کے بیٹھے ہیں. ان کے گماشتے ایک اس شخص کو جو باغی ہے امام احمد رضا کا اس کے لیے دعوت جنازے کی دے رہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے اس کے لیے شہید کا لفظ بول رہے. چلو یہ جو بچے ہیں وہ تو بے خبر ہیں لیکن شیخ الحدیث کہلوانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلک پر کتنی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں. لہذا یوتھ کا نام لے کر بوتھ اٹھانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں ہرگز مسلک کو مت چھیڑو. اگر 2 لفظ بول لیتے ہو ناموس رسالت کے لیے تو اس تک رہو. فتوے نہ دو. شریعت کے مفتی تم نہیں ہو. اگر ہم عمران خان جیسوں کو لگام دینا چاہتے ہیں تو تجھے تو قدموں کے نیچے روندنا بھی کرتے ہیں. کیا حق ہے تمہارا؟ تم آ کے آج ہم تم مسلک سمجھانے لگے ہو. آج کے مفتی دین سے پوچھو شہید ہے یا نہیں. آج کے مفتی دین سے پوچھو کہ جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں. تمہیں تو خبر نہیں الف بے کی اور تم ایسے کام کر رہے ہو. اور کیا تم نے اعلی حضرت کے مسلک کو یتیم سمجھا ہوا ہے؟ نہیں. جو سامنے آئے گا روندا جائے گا. ایسی پدیوں کی اس مسلک کو کوئی ضرورت نہیں. یہ مسلک شیروں کا مسلک ہے حروں کا مسلک ہے. خیر آبادی مجددی اور رضوی شیروں کا مسلک ہے. یہ امام احمد رضا کے حروں کا مسلک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں کا مسلک ہے. یہ امام بخاری امام طحاوی کے فرزانوں کا مسلک ہے. ارے سر سے بڑھ کر یہ مدینے کے تاجدار کے غلاموں کا مسلک ہے. اور جب ایک منافق کو حنین میں برستے ہوئے کروڑوں اپنے کرم نہ دھو سکے تو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے کسی گستاخ کو کیا دھو سکے گی کہ چلو جیسے بھی تھے جو بھی تھا آخر اتنے دن بیٹھے تو رہے.
آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا، آخر یہ تو ہوا، وہ تو ہوا۔ تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فرمایا رب کی یہ شان ہے وہ اس دین کی تائید فاسق و فاجر اور گنہگاروں سے بھی کروا دیتا ہے۔ تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف دلیل بنا رہے ہو اور کہتے ہو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے، اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ وہ جو اعلانیہ کہہ دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاؤں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا، وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں منہ بند کرو، اس قزمان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو۔ تم نہیں دین جانتے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں۔ لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم، یزید کا پیروکار، اور کوئی حسینی کہہ دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو رتی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی، دین کی رتی بھر بھی حمیت نہیں ہوگی۔ تو ان بغوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فتوے کی بات آئے تو یہ فتوے دینا شروع کر دیں کہ فلاں کا جنازہ پڑھو، فلاں شہید ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا پندی کا شوربہ، یوتھ لے کے بھوت اٹھائے پھرتے ہیں، فتنہ ہے یہ لوگ۔ جی وہ فیض آباد میں آیا تھا، میں نے کہا پہلے پڑھو جو حنین میں آیا تھا۔ فیض آباد بڑا ہے یا غزوہ حنین بڑا ہے؟ آج کی گھڑی میں، آج کے دن میں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ملت کو پیش نظر ہے، اور اس میں کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور گمراہی میں کئی لوگ گمراہی کے معاون بن رہے ہیں۔ نیکی کا کام علامت ہے برحق ہونے کی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بندہ برحق ہو۔ ایک بندہ کل قتل ہوا، غیر ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں بدامنی ہو، دہشت گردی ہو، لیکن یہ یاد رکھو مسلک ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ ہو تو پھر کسی نیکی کا ثواب ملتا ہے اور نیکی بنتی ہے۔ یہ فیصلے سارے قرآن میں موجود ہیں۔ اب ایک بندہ کہیں مسجد بنا کے دے اور ایمان اس کا صحیح نہ ہو، اور مثال کے طور پر وہ مر جائے تو لوگ کہیں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، چلو مسجد تو اس نے بنائی تھی نا، مسجد اللہ کا گھر اس نے بنایا تھا، اتنی بڑی، اتنے ایکڑ میں بنائی تھی، ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، اس کا اتنا بڑا لنگر خانہ تھا، صبح و شام 10-10 ہزار بندے کو کھانا ملتا تھا۔ تو مسلک سے بالا تر ہو کر اس چیز کو دیکھ کر کہ اس نے کتنے محتاجوں کا بھلا کیا ہے، اس نے کتنے دین کے طلباء کو ماہانہ 10-10 ہزار وظیفہ دیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا ہے، ایسی صورتحال روز کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے 10ویں پارے میں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں گرفتار ہو گئے، ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان جب مسلمان ہوئے تو سرکار انہیں اپنا باپ کہہ کے بلاتے تھے، ردو الیہ ابی عباس، میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ۔ وہ حضرت عباس جب بدر میں گرفتار ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، تو ان کو گرفتاری کے عالم میں بار بار تانے دیے جا رہے تھے، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔
اور تانے دینے میں سر فہرست حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عباس ملا کر بول پڑے، کہنے لگے کہ تمہیں ہماری خامیاں نظر آتی ہیں، ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی. تو حضرت مولا علی نے کہا تمہاری بھی کوئی خوبی ہے، اولکم محاسن، تمہاری بھی کوئی خوبی ہے؟ نے کہا ہاں ہماری خوبی ہے، ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم قریش مکہ، ہم مقروض لوگوں کے قرض اتارتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اتنا بڑا ہمارا سماجی نیٹ ورک ہے، اور پھر عام مسجد نہیں، ہم تو مسجد حرام بنانے والے ہیں. اب یہ جو بات تھی مسجد حرام والی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نہیں تم مشرک ہو، کوئی خوبی نہیں، تم کافر ہو. وہ کہتے تھے ہماری بڑی خوبیاں ہیں، ہمارے کارنامے تو دیکھو، تو مسجد تو کم از کم ہماری کاؤنٹ کرو کہ ہم نے مسجد حرام بنائی ہوئی ہے. اللہ نے آیت نازل کر دی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. بالکل تم غلط کہہ رہے ہو کہ تمہاری کوئی خوبی ہے. یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ مسجد حرام بنانا نیکی کا کام تب ہے جب پہلے ایمان ہو. اور تم ایمان سے محروم ہو کے یہ دعوے کر رہے ہو کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو. لہذا پہلے کلمہ پڑھو گے تو پھر یہ میٹر نیکی کا چلے گا، ورنہ تو چلے گا ہی نہیں. اب چھوٹی موٹی مسجد بنا کے دینے والا کوئی بد عقیدہ بندہ یا چھوٹا موٹا جلسہ کرا لینے والا، ادھر تو مسجد حرام کی بات ہے، عمارت المسجد الحرام، اور قرآن ہے پہلے ایمان ہے پھر مسجد حرام ہے. ایمان جب تمہیں میسر نہیں تو تمہاری ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ دوسرے مقام پہ فرمایا یہ تم جیسے سمجھتے ہو بڑے کارنامے ہیں ہمارے، ایمان کے بغیر یوں ہی ہے جیسے دوپہر کے وقت صحرا پہ کرنیں پڑتی ہیں سورج کی تو لگتا ہے کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اور جو کہے سمندر ہے وہ فریب خوردہ ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ حقیقت شناس نہیں، اسے پتہ نہیں سمندر مانے بیٹھا ہے. ایک بد عقیدہ کے کاموں کو سمندر مانے بیٹھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا. اللہ فرماتا ہے تم سمندر کہتے ہو، اس میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے. اور وہ تب بنے گا جب پہلے ایمان صحیح ہوگا، مسلک صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا. آج مسلک اگر، یا میں بالکل کھری کھری کہہ رہا ہوں، اور بہت سے وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو یوتھ کا نام لے کے بوتھ اٹھائے پھرتے ہیں، میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ دین کے مسئلے میں بات کرے، تو ان بھگوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فتوے کی بات آئے تو یہ فتوے دینا شروع کر دیں کہ فلاں کا جنازہ پڑھو، فلاں شہید ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا پتی کا شوربہ. یوتھ لے کے بوتھ اٹھائے پھرتے ہیں، فتنہ ہے یہ لوگ. جی وہ فیض آباد میں آیا تھا، میں نے کہا پہلے پڑھو جو حنین میں آیا تھا. فیض آباد بڑا ہے یا غزوہ حنین بڑا ہے؟ اور تمہارے یہ فریب خوردہ قائدین بڑے ہیں یا نبیوں کے سلطان کا کردار بڑا ہے؟ حنین کی جنگ میں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حنین کی جنگ میں ایک بندہ صحابہ کی صف میں، کفر اسلام کی جنگ میں، یہ نہیں اس جنگ میں نہیں کہ جنہیں ایک بار کافر کہیں دوسری بار غیرت مند کہہ کے معافی مانگ کے ان سے پیسے بھی لے لے. یہ کفر اسلام کی جنگ میں بخاری مسلم میں ہے، شرق و غرب تک ہر کسی کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں. بندہ آ گیا ہے جہاد کرنے، اور صرف نام کا نہیں، عملاً فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے، فرنٹ لائن پہ. اب آج کا اگر سینرجی ہو تو کہیں گے یہ جو بھی تھا
جو بھی مسلک تھا، جو بھی عقیدہ تھا، آج تو پھر جہاد کے لیے آ گیا ہے، آج تو پھر کافروں کے مقابلے میں آ گیا ہے، یار اسے کچھ نہ کہا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ فرمایا ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے مان لیا یہ جہنمی ہے، لیکن تعجب بڑا تھا کہ منافق تو جہاد پہ آتے ہی نہیں، یہ جہاد پہ آیا، یہ حلوہ کھانے کے وقت نہیں، جہاد کے وقت آ گیا ہے، مشکل کے وقت آ گیا ہے۔ تو پھر صحابہ نے یہ ذہن میں تعویل بنائی ہوگی کہ چلو آ تو گیا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہوگی تو ضرور بھاگے گا، یہ نہیں لڑے گا، جب خود کافر ہے تو کافروں کو کیسے یہ مارے گا؟ لیکن منافقت کو پرکھنا یہ اولین کام نگاہ نبوت کا ہے۔ جہاد کرنے آیا ہے، اسلام کا پرچم ہاتھ میں ہے، صحابہ کی جماعت میں ہے، اور سرکار کی قیادت میں کھڑا ہے، عام لیڈر نہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جنگ ہوئی وہ بھاگا نہیں، جنگ ہوئی کافروں سے ملا نہیں، جنگ ہوئی لا یدع شاذ ولا فاذ، جو بھی اس کے سامنے کافر آیا ہے اس نے گردن ضرور اتاری ہے، اس حد تک کہ کافر مار رہا ہے، یہ ہے دین۔ یہ چار لفظ انگلش اردو کے پڑھ کے آگے فتوے دیتے پھر رہے۔ اب اس نے کافر اپنے ہاتھوں سے مارے، صرف دعویٰ نہیں تھا، کافروں کو ہاتھوں سے مارنا اب یہ کتنا بڑا دیندار اور مجاہد اور غازی ہونے کا کام ہے بظاہر، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو خبر پہنچی کہ وہ زخمی ہوا، تھوڑی دیر بعد خبر آئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اب اسے بظاہر کہنا چاہیے غازی تھا، شہید تھا، شہید تھا۔ سرکار کو بتایا گیا وہ محبوب، وہ بندہ جب پہلے دن لڑائی سے فوج واپس خیموں میں آئی تو ہر ایک کی زبان پر یہ آ گیا کہ جتنا اس نے جتنے کافر مارے ہیں اتنے اور کسی نے نہیں مارے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کی ریکارڈ پر ہیں، مسلم میں، بخاری میں، کسی جھوٹی موٹی تاریخ کی بات نہیں۔ اب جس وقت وہ مر گیا خبر پہنچی کہ وہ بندہ، تو اس کی جان نکل گئی، زخمی ہوا تھا جان نکل گئی۔ نہیں صحابہ شہید کہنے سے تو بالکل اجتناب کیا ہوا تھا کہ سرکار جہنمی کہہ تو ہم اسے شہید کیسے کہیں، لیکن تعجب بڑا تھا محبوب وہ کافروں کے ہاتھوں سے زخم جو لگے تھے، صرف اس نے کافر مارے ہی نہیں، کافروں نے بھی اس کو مارا ہے، اور پھر وہ روح نکل گئی۔ دیکھیں نبوت، حق، قیامت تک کی ہزاروں مسئلوں کا حل۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الی النار، سیدھا جہنم میں جا گرا، سیدھا جہنم میں۔ فیض آباد میں نہیں، منیر آباد میں، اور عام سے لوگوں کی قیادت میں نہیں، نبیوں کے سلطان کی قیادت میں بظاہر، اور عام کارکنوں کے نہیں، وہ کہ جن کی مثل کسی امت میں نہیں، ان صحابہ کے ساتھ کھڑا، اور وہ کافر مارے ہیں جو نبیوں کے سلطان کے مقابلے میں اکڑ رہے تھے، سرکار کے گستاخ تھے، بڑے بڑے ایک ایک سورما، اس کو مارنا کتنا بظاہر ناموس رسالت کا کام ہے، یعنی پوسٹ لگانا تو چھوٹی سی بات ہے، اور کسی منکر نبی اور دشمن نبی کو تلوار مار کے سر اتارنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس نے کئی لوگوں کے سر اتارے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوج ہے، مار رہا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یہ ہے نبوت، ایسے نہیں کہ گیس گس لا کے کچھ تھوڑا بڑا دیکھ کے کہ یہ چونکہ یہ ہے لہذا یہ نتیجہ نکلے گا، ظاہر 100% خلاف ہے، لیکن نبوت اپنی جگہ قائم ہے۔ سرکار نے تبصرہ نہیں بدلا کہ وہ پہلے تو میں نے کچھ اور کہا تھا، یہ تو بڑا شیر بندہ تھا، یہ تو بڑا غازی تھا، یہ تو بڑا محافظ ناموس رسالت تھا، لہذا اب اس کو غازی کہو، شہید کہو، جنتی کہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے۔
اسے حنین کا میدان پاک نہیں کر سکا، یہ اتنا پلید تھا۔ اور جب ایک منافق کو حنین میں برستے ہوئے کروڑوں اپنے کرم نہ دھو سکے تو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے کسی گستاخ کو کیا دھو سکے گی؟ حنین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو کیا ہوا؟ اتنے میں دور سے ایک صحابی دوڑتے آ گئے، کہتے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار نے باقاعدہ فرمایا کہ گواہی تم تو پہلے ہی دیتے ہو، اب دوڑ کے آ کے تو بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نیا مسئلہ ہے، کوئی نیا معاملہ ہے، تم تو کئی سالوں سے میرے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہو، اب کیوں دوڑ کے آئے ہو؟ کہا محبوب، آپ نے ایک منافق جہنمی کی جو جنت کے پردوں میں لپٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا، آپ نے اس کو پرکھا، اس نے چھپنے کی حد کر دی اور تمہاری آنکھ نے دیکھنے کا کمال کر دیا۔ میں اس لیے سلام کرنے آیا ہوں، محبوب تم غیر کی سچی خبریں دیتے ہو۔ یہ نعرہ لگایا۔ اب کہا کہ لوگ حیران تھے، لیکن میں نے کام ہی یہ کیا ہے کہ جب جنگ ہوئی ہے اس وقت میں اس تلاش میں رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کافر جہنمی بنتا کیسے ہے۔ مجھے شک نہیں تھا تمہارے فرمان پر، یقین تھا کہ جہنمی ہے، تو میں کوئی آپ کے حکم کا تجربہ نہیں کر رہا تھا، لیکن کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیسے کیسی ابلیس مجاہد اور غازی اور شہید کے روپ میں چھپنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ بیانیہ تھا کہ میں آج کافر ماروں گا، پکا منافق تھا، کافر ماروں گا، کل جس وقت میں شرارتیں کروں گا اسلام کے خلاف اور مجھے کہا جائے گا یہ منافق ہے منافق ہے، تو میں کہوں گا دیکھو تو صحیح، جس نے تمہارے کافر تمہارے مقابلے میں کھڑے تمہارے نبی کے دشمنوں کو مارا ہو، اسے بھی تم کافر کہتے ہو، اسے بھی منافق کہتے ہو۔ مجھ جیسا بندہ جس نے دین کے لیے اتنا کچھ کیا تم مجھے کہتے ہو۔ لہٰذا وہ اپنی مستقبل کو سیو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں، اس نے کافر مارے، بھاگا نہیں ہے کہ صرف نام کرنے آیا ہو جہاد کا، جنگ شروع ہوئی ہو تو بھاگ گیا ہو یا پچھلی صفوں میں کھڑا ہو، فرنٹ پہ رہا، تلوار اس کی بالکل متحرک رہی۔ اس نے جو بھی کافر سامنے آیا ہے کسی ایک کو بھی نہیں بخشا، نہیں معاف کیا، نہیں چھوڑا، اس نے سر ضرور اتارا۔ یہ سب کچھ اس کا ہے، اور پھر کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا، کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوا، اور کافر کے ہاتھ سے لگا وہ زخم، اس پر بندے کو بڑا کچھ ملتا ہے کہ اسے کافر کے ہاتھ سے زخم لگا ہے، اس کو کافر کے ہاتھوں سے زخم بھی لگے۔ یہاں تک تو وہ منافقت چھپاتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کا لگا ہوا زخم اور ہوتا ہے اور دکھلاوے اور منافقت کا زخم اور ہوتا ہے۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا، جس کام کے لیے میں نے اتنا جتن کیا کہ مستقبل میں جب شرارتیں کروں گا تو میں یہ پیش کروں گا کہ دیکھو میرا جہاد، دیکھو میں منافق نہیں، میں تو غازی ہوں، اس نے سمجھ لیا اب میں بچ تو سکتا نہیں، یہ زخم درد اتنا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر عاشق رسول ہوتا تو کہتا زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ تو وہاں صورتحال اور تھی۔ صحابی کہنے لگے محبوب یہ اندر گھسا، خیمے میں گیا، اس نے اپنی ہی تلوار کا دستہ نیچے رکھا، بھالا اوپر کیا، اوپر میں دیکھتا رہا، اس نے اپنی چھاتی رکھ کے خود اپنا بوجھ ڈال کر یہ خود کشی کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ محبوب قربان جائیں تمہارے علم پہ کہ تم نے اس جہنمی کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ بولا، ہر جملہ ہی تاریخی ہے، مگر وہ تاریخی آج ہمارے ہزاروں سوالوں کا جواب ہے، ہزاروں سوالوں کا، صرف اس مرنے والے کے لحاظ سے نہیں، ویسے جینے والے جو ہیں کئی ان میں بھی، کہ چلو جیسے بھی تھے جو بھی تھا، آخر اتنے دن بیٹھے تو رہے،
آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا، آخر یہ تو ہوا، وہ تو ہوا۔ تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فرمایا رب کی یہ شان ہے وہ اس دین کی تائید فاسق و فاجر اور گنہگاروں سے بھی کروا دیتا ہے۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ یہ سمجھ کے اگر تم یہ کہو کہ وہ سچا بھی ہے تو اس کا علیحدہ پرکھنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا تائید اس نے کی ہے، یعنی کافر مارے، جہاد کے وقت مسلمانوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن ہاں یہ رب کی شان ہے کہ وہ ایسوں سے بھی کام لے لیتا ہے، مگر رب یہ نہیں کہتے کسی سچا مان لو، بالرجل الفاجر، فاجر گنہگار، اور یہاں فاجر کافر ہے۔ رب تو کافروں سے بھی دین کی حمایت کروا دیتا ہے، تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف دلیل بنا رہے ہو اور کہتے ہو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے، کہاں آج ایک خارجی۔ لہذا اگر پھر بھی کسی کو مسئلے کی سمجھ نہ آئے میں پھر بھی سمجھاؤں گا، لیکن یہ مجھ پہ فرض تھا کہ میں آج بولتا۔ ویسے تو کوئی مر گیا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، لیکن جس کی آنکھیں ہوں اور دیکھے کہ بندے کنویں میں گرنے لگے ہیں اور چہرہ پھیر کے ادھر ہو جا کے ٹھیک گرتے ہیں گر جائیں، وہ مجرم ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں جو نابینا ہے وہ چپ رہے، جس کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کنویں میں گرنے والے ہیں وہ چپ بیٹھا رہے۔ لیکن مسلک سے بالا تر یہ لفظ بول کر اس کے تقاضے بھی سمجھو کہ مسلک ہے کیا، بالا تر ہونا ہے کیا، کہاں بالا تر ہو سکتا ہے، کوئی کہاں نہیں ہو سکتا، کس چیز سے ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ شہید، لفظ جنازہ تو کسی کو مومن ہونے کی سند دینا ہے، اور تیرے امام نے جن کو جہنمی اور کافر کہا تو آج ان کو سندیں دے رہا ہے شہید ہونے کی۔ اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ وہ جو اعلانیہ کہہ دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاؤں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں منہ بند کرو، اس عثمان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو۔ تم نہیں دین جانتے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں۔ لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم، یزید کا پیروکار، اور کوئی حسینی کہے دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو رتی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی، دین کی رتی بھر بھی حمیت نہیں ہوگی۔ یہ تو عام سادہ سادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب بتانا ہو نا کہ فلاں بندہ دوغلا ہے یا منافق ہے، کہتے ہیں حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ کیوں؟ اگر دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا حسین سے دوستی کرو یا یزید کو سلام کرو۔ اگر حسین کا خادم بننا ہے تو پھر خادم یزید کو نہیں بیٹھنے دینا ساتھ۔ جو برملا اگر دیکھ رہے ہو تو پھر یہ کہہ نہیں سکتے ہو تم کہ حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام۔ لہذا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ شعر اس موقع پر ان کو کہہ رہا ہوں جو اس شخص کے لحاظ سے جنازے کی پوسٹیں، دعوت یا جن کی سربراہی میں یہ سارا دھندا کیا جا رہا ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اگر میں آج چپ رہتا اس موقع پر مجھے زندگی بھر ندامت ہوتی کہ وقت تھا بولے نہیں،
مجھ پہ فرض تھا کیونکہ مجھے سارا پتا تھا اور اللہ کی فضل سے ہے اس موضوع کا. میرے پاس قرآن ہے، میں نے آیات پڑھی، میرے پاس حدیث ہے، میں نے بخاری مسلم کو پڑھا ہے، اور میں دعوت دے رہا ہوں اس کے کسی حامی کو شرق و غرب تک اگر کسی میں کوئی رتی بھر بھی ہمت ہے وہ میرے سامنے نہیں لیتا بیٹھ گئی میری ان دلیلوں کا جواب دے کر نیٹ پہ چڑھا دے. مگر سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، امام احمد رضا بریلوی کے مسلک کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اس کو محبت، 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 اس کو محبت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول